الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں حلال مال کی تلاش اور اس کی جستجو کرنا ایک مومن و مسلمان کے لیے کتنا اہم اور ضروری ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ مزید آپ حضرات میں تحریک اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے اس جمعہ میں حلال مال کی برکتوں سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تاکہ ان باتوں کو سن کر ہر مومن و مسلمان جو اللہ کے حکم پر حلال مال کی تلاش و جستجو کرتا ہے، اس کی جستجو میں اور اضافہ ہو جائے، وہ اور محنت کرے، اور یہ محنت و کوشش رغبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ہو۔ علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں حلال مال کی بے شمار برکتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں پہلی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالی حلال مال کے کھانے پر ہر مومن و مسلمان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی مجلس سجی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی اسی سلسلے میں صحابہ کے سامنے بات فرما رہے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اٹھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حق میں اللہ سے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنائے، یعنی میں جو بھی دعا کروں اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرما لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بڑی عجیب بات بتائی۔ فرمایا کہ اے سعد، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تیری ہر دعا قبول کرے تو پھر تجھے چاہیے کہ اپنے کھانے پانی کو حلال بنائے۔ جب تو اپنا کمانا اور اپنا کھانا حلال رکھے گا تو اللہ تعالیٰ تیری دعا قبول فرمائیں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جب کوئی بندہ حرام مال استعمال کرتا ہے
اللہ تعالیٰ نہ اس کا کوئی فرض قبول فرماتے ہیں، نہ نفل قبول فرماتے ہیں، نہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مومن و مسلمان کا جسم حرام مال سے پرورش پاتا ہے، بڑھتا ہے، اس جسم کے لیے جہنم کی آگ سب سے زیادہ لائق ہوتی ہے، اللہ اس جسم کو جہنم میں داخل کرتا ہے۔ آج ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری باتوں کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لیں، دیکھیں ہمیں بھی زندگی کے مختلف موقعوں پر مختلف ضرورتیں لاحق ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی بچوں سے متعلق ضرورتیں پیش ہوتی ہیں، کبھی ان کی شادیوں سے متعلق فکر مندی ہوتی ہے، شادیاں ہو گئی تو پھر ان بچوں کی خوشگوار زندگی سے متعلق مسئلے مسائل پیش آتے رہتے ہیں۔ تو زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جس لمحے میں ہمیں ضرورتیں درپیش نہ ہو، اور ہر موقع پر ہم اپنی ضرورتوں کو خدا سے مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے متوجہ ہو کر اپنے مسائل اور مشکلات کو بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے عرض کرنے کے باوجود ہمیں اپنی دعاؤں کی تاثیر نظر نہیں آتی۔ ہمارے مسائل دعاؤں کے باوجود جوں کہ تو موجود رہتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات فرمائی، اے ایمان والو تم اللہ سے دعا کرو، اپنی ضرورت کے موقع پر اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ تو پھر مومن و مسلمان کو اللہ کے ان وعدوں پر شک سا گزرنے لگتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ خدا نے تو اپنے کلام میں اس طرح کہا ہے، میں اپنی مشکلات اور مسائل پر اللہ سے دعا کر رہا ہوں، لیکن حالات کے اندر تبدیلی رونما نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کی اہم ترین وجہ بس ہمارے کمائی کا جو نظام ہے اس پر نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا نے قرآن میں جو بات کہی ہے وہ بالکل سچی اور کھری ہے۔ اللہ کی بات میں شک مت کیجیے، اللہ کی بات ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پرے ہے، لیکن جتنا معاملہ اور مسئلہ ہے وہ ہماری اپنی کمائیوں سے متعلق ہے اور اس کمائی کے حاصل ہونے والے ذرائع سے متعلق ہے۔ اگر آدمی اس لائن پر غور و فکر کرے گا تو خود اس کو سمجھ میں آئے گا کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ اس کا علاج کیجئے اور اللہ کے وعدوں پر شک مت کیجیے۔ تو حلال مال کی پہلی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مومن و مسلمان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ حلال مال کی دوسری برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن کا جنت میں داخلہ آسان فرماتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی حلال کھاتا ہے اور میری سنتوں پر عمل کرتا ہے اور دنیا میں زندگی اس طرح گزارتا ہے کہ لوگ اس کی شرارتوں سے محفوظ ہوں، وہ آسانی سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، آج کے اس زمانے میں اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، آئندہ بھی میری امت میں ایسے لوگ ضرور ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جنت میں داخل ہونے کا سب سے آسان راستہ بتایا، کہا کہ بس 3 کام کرنے ہیں،
جو میرا امتی یہ 3 کام کرے گا اللہ اس کا جنت میں داخلہ آسان فرما دیں گے۔ پہلا کام ہے کمانے کے اندر حلال کا اہتمام کرنا۔ دوسرا کام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو اپنانا۔ اور تیسرا کام ہے دنیا میں ایسی زندگی گزارنا کہ لوگ اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ پیر سے، ہماری کسی اور حرکت سے لوگوں کو تکلیف اور اذیت نہ ہو، اس کا خیال اور احساس رکھنا ہر مومن و مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ علماء نے حلال مال کی تیسری برکت یہ بیان فرمائی ہے، جب کوئی مسلمان حلال کی تلاش اور جستجو کرتا ہے اور اس کو اپنی غذا کا حصہ بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اس کو عطا فرماتے ہیں، شریعت سے قریب ہونے کا اللہ تعالیٰ اس کو موقع عطا فرماتے ہیں۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں جن کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ ایک اور امام ہیں جنہیں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اللہ نے اس شاگرد کو بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا، قرآن و حدیث کی گہری سمجھ عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے اس شاگرد کو وقت کے امام کے منصب پر فائز فرمایا۔ شاگرد اور استاذ کے درمیان بڑی محبتوں کے تعلقات تھے، آنا جانا، خط و کتابت، تمام کے تمام رابطے جو اس دور میں تھے وہ استوار تھے، لیکن دینی مصروفیات کے سبب لمبے عرصے سے شاگرد اور استاذ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو آخر امام شافعی نے ایک دن اپنے شاگرد امام احمد ابن حنبل کو خط لکھا، کہا احمد بڑے دن ہو گئے تم سے ملاقات نہیں ہوئی، اور ملاقات کرنے کو تم سے جی بہت چاہتا ہے، اگر موقع ملے تو ضرور آ جانا۔ امام احمد ابن حنبل کے پاس استاذ کا خط پہنچا، استاذ کی خواہش پہنچی، انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے خواہش نہیں ہے استاذ کی بلکہ حکم ہے۔ فوراً احمد ابن حنبل نے جواب لکھا کہ حضرت فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں مصر پہنچ جاؤں گا۔ امام شافعی کو اپنے شاگرد کا یہ جواب ملا تو بڑے خوش ہوئے، اور بڑے بڑے علماء اس دور کے حضرت کے شاگرد تھے۔ حضرت نے اپنے تمام شاگردوں اور علماء کو ایک فخر کے طور پر بتایا، میرے شاگرد احمد فلاں تاریخ کو مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہے۔ اب تمام کے تمام حضرت کے شاگرد بھی بڑے پرجوش تھے۔ جب وہ وقت اور تاریخ آئی، امام شافعی اپنے شاگرد کے استقبال کے لیے مصر کے باہر تک تشریف لائے۔ امام شافعی کو نکلتے دیکھا تو تمام کے تمام علماء ساتھ ہو گئے، علماء کو دیکھا تو طلباء ساتھ ہو گئے، تمام شاگرد۔ اور پھر وقت کے بادشاہ کی نظر پڑی، لکھا ہے کہ وہ بھی امام شافعی کا معتقد تھا، وہ بھی ساتھ ہو گیا۔ جب بادشاہ ساتھ ہوا تو تمام وزیر اور درباری بھی ساتھ ہو گئے۔ الغرض بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ امام احمد ابن حنبل کا استقبال کر کے ان کو لایا گیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے گھر اپنے شاگرد کو ٹھہرایا تھا۔ وہ دور تھا جس میں دینداری، تقوی کا اہتمام بھی تھا، اور جو لوگ علماء اور دیندار سمجھے جاتے تھے ان کی 2 خصوصیات تھی۔
پہلی خصوصیت یہ تھی کہ وہ کھانا بہت کم کھاتے تھے، اور دوسری خصوصیت یہ تھی کہ وہ رات میں عبادت بہت کرتے تھے۔ اب شاگرد آئے تو امام شافعی نے اپنے گھر والوں کو بھی بتایا تھا۔ تمام کے تمام گھر والوں نے بہترین دعوت اور ضیافت کا اہتمام کیا۔ قسم ہا قسم کے کھانے بنائے گئے اور کئی طرح کے کھانے دسترخوان پر سجائے گئے۔ تو امام شافعی نے اپنے شاگرد کو بلایا کہ آؤ، اور کچھ اور علماء کو بھی دعوت دی تھی۔ سب کے سب دسترخوان پر آئے اور کھانا شروع ہوا۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی کھانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام شافعی نے سب سے پہلے ہاتھ روک لیا، پھر اور علماء نے بھی کھانے سے ہاتھ روک لیا، مگر امام احمد ابن حنبل تھے کہ کھاتے ہی چلے جا رہے تھے۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ سب کے سب ان کو دیکھنے لگے، لیکن میرا موقع تھا نہیں کہ میں اپنے شاگرد کو اپنے دسترخوان پر ٹوکوں، اس لیے کہ اگر میں ٹوکتا تو شاگرد کے دل میں خیال آ سکتا تھا کہ میں کھا رہا ہوں، یہ کیسے میزبان ہے کہ مجھے ٹوکتے ہیں، تو یہ بری بات تھی۔ تو اس لیے امام شافعی خاموش رہ گئے، لیکن امام احمد ابن حنبل تھے کہ کھاتے ہی چلے جا رہے تھے اور بہت دیر تک اکیلے بیٹھ کر کھاتے رہے۔ خیر کھانا ختم ہوا۔ چونکہ بڑے دور سے سفر کر کے آئے تھے، الگ کمرے میں ان کے سونے کا انتظام تھا۔ بچیوں نے بستر بھی لگایا امام شافعی کی وہاں پر، اور پانی کا، ڈھیلوں کا، سب کا انتظام کر دیا تاکہ تہجد کے وقت اگر وہ اٹھیں تو ان کو پیشاب سے فراغت پانے میں، وضو کرنے میں کسی قسم کا تکلف نہ ہو۔ پھر دیکھتے دیکھتے رات گزر گئی، فجر کا وقت آیا۔ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اپنے گھر سے نکل کر مسجد نماز کی ادائیگی کے لیے چلے۔ بچیاں کمرے کی صفائی کے لیے آئی تو دیکھا کہ وضو کے لیے لوٹے میں جو پانی رکھا ہوا تھا وہ جوں کا توں موجود ہے، مٹی کے تمام ڈھیلے بھی اسی طرح موجود ہیں۔ تو بچیوں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ شاید امام وقت موصوف رات میں چونکہ بہت جم کر کھائے، اس لیے جب وہ سوئے تو ان کو تہجد میں اٹھنا نصیب نہ ہوا۔ جب امام شافعی نماز سے فارغ ہو کر اپنے شاگرد کو لے کر گھر آئے اور اندر خواتین میں پہنچے تو بچیاں امام شافعی کو پکڑ کر کہنے لگیں کہ بابا یہ آپ کا کیسا شاگرد ہے جو کھانا بڑا ڈٹ کر کھاتا ہے اور سوتا بھی اس طرح ہے کہ تہجد کا بھی اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، یہ کیسا اللہ والا ہے، آپ اس کی تو بڑی تعریف کرتے تھے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ جب میری بچیوں نے مجھے یہ کہا تو میرے پاس جواب نہیں تھا۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو میں ایک الگ کمرے میں پہنچا تو احمد کو بلا بھیجا، کہا کہ احمد آؤ۔ جب امام احمد پہنچے تو استاذ نے بڑی آہستگی کے ساتھ کہا، احمد تمہارے اندر میں عجیب و غریب قسم کی تبدیلیاں دیکھ رہا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ حضرت فرمائیے کہ آپ نے کیا تبدیلی مجھ میں دیکھی؟ تو حضرت امام شافعی نے کہا پہلی بات تو یہ دیکھی کہ تم رات کھانے دسترخوان پر آئے تو بہت ڈٹ کر اور بہت سیر ہو کر کھا رہے تھے، حالانکہ اللہ والوں کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ اتنا ڈٹ کر کھانا کھائے۔ امام احمد ابن حنبل نے بڑی سعادت مندی کے ساتھ استاذ کی اس بات کو سنا، پھر کہا کہ حضرت کوئی اور بات بھی آپ نے محسوس کی؟ تو امام شافعی نے کہا کہ میری بچیاں بتا رہی تھیں، انہوں نے رات تہجد میں وضو کے لیے پانی کا جو لوٹا اور طہارت کا جو سامان رکھا تھا
وہ جوں کا توں موجود تھا، یعنی آپ نے تہجد نہیں پڑھی اور رات بھر سوتے رہے غفلت میں۔ تو امام احمد ابن حنبل نے اس دوسری بات کو سننے کے بعد استاذ کی خدمت میں عرض کیا، حضرت بات وہ نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا، بلکہ بات یہ ہے جب آپ نے مجھے کھانے کے لیے دسترخوان پر بلایا تو یہ کھانا جو میرے اہتمام میں آپ نے بنوایا تھا، حلال اور پاک ہونے کی وجہ سے انوارات و برکات کی آسمان سے ایسی برسات ہو رہی تھی اس کھانے پر، اتنی برکتوں والا کھانا میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ جب میں نے اللہ کی ان انوارات و برکات کو اس کھانے پر دیکھا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ احمد جتنا کھا سکتا ہے کھا لے، شاید زندگی میں اس سے پاکیزہ کھانا، اس سے نورانیت سے بھرپور غذا تجھے کبھی میسر آئے کہ نہ آئے، اس لیے حضرت میں خوب ڈٹ کر کھا رہا تھا۔ مجھے کسی کا لحاظ نہیں تھا، کسی کی پرواہ نہیں تھی، کون کیا سمجھتا ہے، کون دیکھ کر کیا کامنٹس کرتا ہے، تو میں کھاتا چلا گیا۔ پھر کہا کہ حضرت ایک تو میں آپ کی خدمت میں سفر کر کے بہت دور سے آیا تھا، اور اس دور میں تو پلین اور ٹرین اور بسیں تو تھی نہیں، اس دور کے اندر سفر کا جو نظام ہوتا تھا وہ گھوڑا گاڑیوں کے ذریعے سے، خود گھوڑوں پر بیٹھ کر، اونٹوں پر سوار ہو کر، خچروں پر سوار ہو کر ہوتا تھا۔ تو ایک لمبے سفر کے بعد میں آپ کی خدمت میں پہنچا تھا، تو میں کھانے کے بعد کمرے میں پہنچا تاکہ کچھ دیر آرام کر کے سفر کی تکان ختم کروں، مگر اللہ کا کرم اتنا ہوا، اس کھانے کی عجیب برکتیں مجھ پر ظاہر ہوئی۔ جو ہی میں کمرے میں پہنچا، خدا نے اس کھانے کی برکت سے میرے پورے سفر کی تکان ایک لمحے میں ختم کر دی۔ پھر میں سونے کے لیے اپنے آپ کو بستر پر ڈالا، بڑی کوشش کی کہ نیند نہیں آ رہی تھی، تو اچانک قرآن پاک کی ایک آیت میرے سامنے آ گئی۔ اب میں اس پر غور کرتا چلا گیا تو اس کھانے کی برکت سے اللہ نے علم کے ایسے دروازے اور سوچ کے ایسے زاویے مجھ پر ظاہر فرمائے جو آج تک میری زندگی میں کبھی ظاہر نہیں ہوئے تھے، اور میں قرآن کی اس آیت پر غور کرتا رہا، اور صبح تک میں نے قرآن کی اس آیت سے 100 مسائل نکالے، اور یہ 100 مسائل وہ تھے میری اب تک کی زندگی میں ان کی طرف کبھی ذہن تک نہیں گیا تھا۔ اب حضرت چونکہ ساری رات میں قرآن سے اور حدیث کے اندر غوطے لگاتا رہا، تو اس کے نتیجے میں میرا جو وضو تھا اس کے ٹوٹنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ تہجد کا وقت ہوا تو میں نے تہجد پڑھ لی، اور فجر کا وقت ہوا تو میں آپ کے ساتھ نماز کے لیے چلا آیا۔ امام شافعی اپنے شاگرد کی اس بات کو سن کر اتنا خوش ہوئے اور انہیں دعائیں دی، اور گھر میں آ کر اپنی بیٹیوں سے کہا کہ اے بیٹیوں، کہ تم نے میرے شاگرد سے متعلق خواہ مخواہ اپنے دل میں بدگمانی پیدا کی، میرا شاگرد تو ایسا ہے۔ اور پھر بچیوں سے کہا کہ امام وقت سے معافی طلب کرو۔ تو حلال مال میں اللہ تعالیٰ اتنی غیر معمولی برکتیں رکھتے ہیں، جب آدمی اس کو استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور شریعت کو جاننے کا مزاج اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا فرماتے ہیں۔ حلال مال کی ایک برکت یہ ہے کہ اس سے دل کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ دیوبند کے اندر ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام تھا شاہ جی عبداللہ صاحب۔ اب یہ جو بزرگ تھے، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کمائی کا ایک طریقہ مقرر کیا تھا۔ طریقہ یہ تھا کہ روزانہ فجر کی نماز کے ساتھ ہی یہ جنگل جاتے تھے،
ایک مخصوص قسم کی گھاس کاٹ کر اس کا کٹا بنا کر بازار لاتے تھے۔ جن لوگوں کے پاس جانور ہوتے تھے وہ روزانہ صبح میں فجر کے بعد اپنے جانوروں کا چارہ لینے بازار آتے تھے، اور لوگوں کو سب کو پتہ تھا کہ شاہ جی عبداللہ صاحب بھی جنگل سے گھاس لاتے ہیں، اور چونکہ بڑے نیک متقی اور پرہیزگار آدمی تھے، سب کے دل میں یہ خواہش اور تمنا ہوتی تھی کہ میں شاہ جی کی گھاس خریدوں گا، اپنے جانوروں کو کھلاؤں گا تو اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوگا۔ ہر آدمی کے ذہن میں تھا۔ تو تمام گھاس خریدنے والے کٹے پر بیٹھ کر انتظار کرتے تھے، اور جو ہی شاہ جی انٹر ہوتے تھے مارکیٹ میں، لوگ دوڑنا شروع کرتے تھے، اور اصول یہ تھا کہ جو آدمی سب سے پہلے شاہ جی کے پاس پہنچ کر ان کے کٹے پر ہاتھ رکھتا تھا، شاہ جی اپنا کٹا اسی کو بیچتے تھے، اور شاہ جی کے کٹے کی قیمت بھی متعین تھی، وہ تھی 6 پیسے۔ نہ اس سے 1 پیسہ کم لیتے تھے، نہ اس سے 1 پیسہ زیادہ لیتے تھے، بھلے ڈیمانڈ کتنی بھی ہوتی ان کا معمول تھا 6 پیسے۔ تو حضرت شاہ جی 6 پیسے میں کٹا خریدتے تھے اور اپنے گھر آتے تھے۔ اپنا باقی تمام کا تمام دن کچھ آرام میں، کچھ اللہ کی عبادت میں، کچھ اللہ کی مخلوق کی خدمت میں گزارتے تھے۔ رات اللہ کی یادوں میں بسر ہوتی تھی، فجر کی نماز کے بعد پھر جنگل جاتے تھے، یہ ان کی زندگی کا معمول تھا۔ اب 6 پیسے جو آتے تھے اس کا خرچ بھی حضرت کے پاس متعین تھا۔ 2 پیسے اللہ کے راستے میں خیرات کرتے تھے غریبوں اور مستحقین پر، 2 پیسے اپنی ذات پر خرچ کرتے تھے، اور 2 پیسے اس دور کے تمام علماء اور بزرگوں کی دعوت کے لیے جمع کرتے تھے۔ 6 پیسوں کا مکمل ان کے پاس انتظام تھا۔ 2 پیسے اللہ کے راستے میں خرچ ہو گئے، 2 پیسے اپنی ذات پر خرچ ہو گئے، اور 2 پیسے علماء اور بزرگوں کی دعوت کے لیے۔ اب یہ پیسے 2 کر کے جب جمع ہوتے تھے، 8 آنے، 1 روپیہ، 1.5 روپیہ، 2 روپیہ، جتنا ایک مقدار میں جب یہ پیسے آتے تھے، تو شاہ جی کبھی اپنے گھر میں کھانا پکا کر اس دور کے بزرگوں کی دعوت کرتے تھے، یا کبھی ایسا ہوتا تھا کہ خود دارالعلوم دیوبند پہنچ کر اس دور کے جو بزرگ اکابر ہوتے تھے ان کو وہ پیسے دے کر کہتے تھے، بھائی مجھے اچھا پکانا بھی نہیں آتا، آپ لوگ خود پکا کر کھانا کھا لیجئے۔ یہ جو شاہ جی کی دعوت تھی، اس دعوت میں کون کون ہوتے تھے؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایسے بزرگ ہیں۔ ان کے 2 شاگرد، ایک شاگرد مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے شاگرد حضرت مولانا محمد انوار اللہ فاروقی صاحب، کہ ایک شاگرد نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور دوسرے شاگرد نے دکن حیدرآباد میں جامعہ نظامیہ کی بنیاد رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں اداروں سے جو فیض اس ملک کے اندر دینی اعتبار سے جاری فرمایا، امت اس کا احسان ادا نہیں کر سکتی۔ اتنے اونچے درجے کے بزرگ تھے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب۔ یہ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس دور کے بزرگ اور علم کے پہاڑ اور قطب نما شخصیتیں تھیں، یہ ان لوگوں کی دعوت ہوتی تھی۔ اب یہ بزرگ فرماتے ہیں ہمیں پورے سال شاہ جی عبداللہ صاحب کی دعوت کا بڑا انتظار رہتا تھا کہ کب وہ وقت آئے گا وہ ہمیں دعوت دیں گے۔ اب جب ان کی دعوت ہوتی تھی تو علماء کا حال یہ تھا کہ تمام کے تمام علماء ان کے گھر دعوت کھانے کے لیے جانے سے پہلے غسل کرتے تھے اور اچھے کپڑے پہنتے تھے،
اور بڑے اہتمام کے ساتھ دعوت کھانے کے لیے جاتے تھے۔ اب کبھی شاہ جی عبداللہ صاحب پیسے لا کر ان علماء کو دیتے تھے پکانے کے لیے، تو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ حرفن مولا آدمی تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، پکانا بھی جانتے تھے۔ وہ یہ کرتے تھے کہ جمعرات کے دن چونکہ مدرسوں کی چھٹی کا دن ہوتا ہے دوپہر کے بعد، تو وہ دوپہر میں سب سے پہلے غسل کرتے تھے جب دعوت ہوتی تھی، اور پھر غسل کر کے وہ 2 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ وہ پیسے لے کر سودا سلف خریدنے بازار جاتے تھے۔ اب پھر بازار سے سودا سلف لے کر آتے تھے، پھر اس کو ذکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کے ساتھ پکانا شروع کرتے تھے، اور کھانا جب پک کر تیار ہوتا تھا تو تمام بزرگوں کو دعوت دی جاتی تھی اطلاع، اور سب کے سب کھانے پر شریک ہوتے تھے۔ تمام کے تمام اکابر بزرگوں نے اپنا مشاہدہ بیان فرمایا۔ اس کھانا کھانے کے بعد ہمارے دل کی کیفیت بدلتی تھی، 1 مہینے تک ہمارے دل پر نورانیت چھائی رہتی تھی، دل میں یہ خیال اور جذبہ آتا رہتا تھا میں فلاں نیکی بھی کر لوں، فلاں عمل بھی کر لوں، فلاں چیز کے ذریعے اللہ کو راضی کر لوں۔ تو اس طرح نیکیوں کے تقاضے پیدا ہوتے تھے، اور یہ کیفیت 1 مہینے تک رہتی تھی، اور یہ سب کا سب اس حلال مال کی برکت تھی کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ نورانیت اور اس قسم کی چیزیں ان کے دلوں میں پیدا کیا کرتے تھے۔ حلال مال کی ایک برکت یہ ہے، جو بندہ مومن اس کا اہتمام رکھتا ہے، اس کو روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے۔ کسی مسلمان کے لیے زندگی میں، عام مسلمانوں کے لیے مجھ جیسے، 1 آدھ مرتبہ بھی آقا کی زیارت ہو جائے تو ہم اس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ سمجھتے ہیں، لیکن جو بندہ حلال کماتا ہے اس کو اکثر و بیشتر آقا کی زیارت ہوتی رہتی ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں کاندھلا کے، مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اپنے دور کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک قصبے سے گزرا، رات ہو رہی تھی تو میں نے آگے سفر جاری رکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس بستی میں ایک مسجد نظر آئی تو میں مسجد پہنچا۔ مفتی مظفر حسین صاحب کہتے ہیں مسجد کے اندر مجھے کوئی مصلی نظر نہیں آیا، مغرب کا وقت ہو رہا تھا، تو میں نے وقت ہونے پر خود اذان دی، اور کوئی مصلی بھی نہیں تھا تو میں نے خود نماز پڑھ لی۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ نماز پڑھ کر میں بیٹھا رہا مسجد میں، کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر نماز پڑھ لی، اور مجھ پر نظر پڑی تو سیدھا اپنے گھر گیا اور 3 روٹیاں لا کر مجھے دی۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے وہ 3 روٹیاں کھا لی، عشاء کا وقت ہوا تو نماز پڑھ لی، اور نماز کے بعد میں سو گیا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جب میں سویا تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو میرے دل کے اندر آیا کہ یہ مسجد انتہائی بابرکت مقام محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ آج مجھے زندگی کی بڑی سعادت ملی، خواب میں آقا کی زیارت ہوئی۔ ان کا ارادہ آگے سفر کرنے کا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہاں اور رہوں گا۔ اب وہ دوسرے دن بھی انہوں نے وہاں وقت گزارا مسجد میں، سارا دن مسجد میں کوئی نہ آیا۔ مغرب کی نماز کے بعد یہ بیٹھے تھے تو پھر وہی آدمی جو کل آیا تھا آیا، اس نے نماز پڑھی اور مفتی مظفر حسین صاحب پر نظر پڑی تو سیدھے دیکھا اور گھر گیا اور لا کر 2 روٹیاں آپ کو دی، اور حضرت نے 2 روٹیاں کھا لی
اور رات آرام کیا تو خواب میں نبی علیہ السلام کی پھر زیارت ہوئی۔ مفتی صاحب نے اور اپنے قیام کا عرصہ بڑھا دیا۔ تیسرے دن بھی انہوں نے وقت گزارا، سارا دن مسجد میں کوئی نہ آیا۔ پھر مغرب کے بعد وہی آدمی آیا اور اس کی نظر پڑی مجھ پر، گھر گیا، ایک روٹی لایا اور روٹی دے کر کہا کہ اب مزید مت رہنا، یہاں سے چلے جانا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس دیہاتی آدمی سے کہا، بھائی میرا تو پہلے ہی دن صبح کے بعد جانے کا ارادہ تھا، مگر پتہ نہیں کیا بات ہے، یہاں اس مقام پر عجیب و غریب قسم کے انوارات و برکات محسوس کر رہا ہوں، ان برکتوں کی وجہ سے جی نہیں چاہ رہا کہ میں یہاں سے جاؤں۔ پھر حضرت نے کہا، مفتی صاحب نے، پہلے دن بڑی مدت کے بعد مجھے خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، دوسرا دن آیا تو پھر زیارت ہوئی، تیسرا دن آج ہے۔ تو وہ دیہاتی کہنے لگا، حضرت ہم مزدور لوگ ہیں، دن بھر اپنی زمینوں پر محنت و مشقت کرتے ہیں اور سارا دن اسی محنت میں گزرتا ہے، شام میں تھوڑی بہت مزدوری اور روزی ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور شام ہی پر ہم گاؤں آتے ہیں، مسجد آتے ہیں۔ میری نظر پڑی، میں اپنے گھر میں گیا تو میرے گھر میں میرے علاوہ میری بیوی اور بیٹا ہوتا ہے، 3 روٹیاں بنتی ہیں، تو پہلے دن ہم تینوں نے فاقہ کیا، وہ 3 روٹیاں لا کر آپ کو دے دی۔ دوسرا دن پھر میں آیا، آپ پر نظر پڑی تو میں گھر گیا تو دیکھا کہ میرا بیٹا فاقوں سے نڈھال ہو چکا تھا، اس کی روٹی اس کو دے دی۔ میاں بیوی نے دوسرے دن بھی فاقہ کیا، وہ روٹیاں آپ کو دی۔ اب تیسرا دن پھر میں آیا، آپ کو دیکھا تو پھر مجھ سے رہا نہ گیا، گھر گیا تو دیکھا کہ بیوی بھی جواب دے چکی تھی، تو اس کی روٹی اس کو دے دی، اپنی روٹی میں لا کر آپ کو دے رہا ہوں۔ 3 دن ہو گئے، اب میرے اندر بھی صبر ختم ہو رہی ہے، خدا کے لیے اب آپ یہاں سے جائیں۔ فوراً مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دیہاتی اور کاشتکار آدمی سے کہا، یقیناً یہ تمہارے حلال مال اور ایثار کی برکت ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرما رہے ہیں۔ یہی مفتی مظفر حسین صاحب ہے، ان کی جو نواسی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کروایا، جو تبلیغ و دعوت کے ذمہ دار اول ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا کام کھولا۔ دنیا کے اندر جو بڑے کام ہوتے ہیں وہ حلال مال کی برکتوں سے چلا کرتے ہیں۔ جب خاندانوں کے اندر حلال روزی کا اہتمام رہتا ہے، اللہ اس کے اثرات کہاں سے کہاں تک پہنچاتے ہیں، آپ اس کا تصور اور اندازہ تک نہیں کر سکتے۔ حلال مال کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہ اور اس طرح کی بے شمار برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان برکتوں کو پانے اور حاصل کرنے کا جذبہ میرے اور آپ کے اندر پیدا فرمائے۔ موجودہ دور کے اندر ایک برکت کا ضرور تذکرہ کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو آدمی حلال کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو کبھی اس کا نافرمان ہونے نہیں دیتا۔ آج کل عام طور پر ماں باپ اپنی اولاد سے متعلق جو بڑے بدظن رہتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، اس کی اہم ترین وجہ خود ماں باپ کی اپنی کمائی ہوتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی کمائیوں کے معاملے میں احتیاط برت کر اپنی دنیا بھی بہتر کر لے اور اپنی آخرت بھی بہتر کر لے۔ اللہ اپنے کرم سے اس کی مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔